اچھا جی، اگلا ایک میرا سوال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا محمد علی جو انجینئر صاحب ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ کوئی ذاتی اختلاف ہے یا کوئی علمی اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے یعنی ان کو چھوڑ دیا اور اب یہاں تک آپ ان کے خلاف یعنی کہ باتیں کرنے کے اوپر آپ آ گئے ہیں؟ تو کچھ ذاتیات تو اس کے اندر شامل نہیں ہے کوئی؟ اب یہ کہ یہ میمز بنانا شروع کر دیں گے چھوڑ دیا کیونکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں. احسن بھائی ہیں ہمارے، تو ویسے ٹی ایل پی کے ہیں تو بھائی ہیں ہمارے، تو ان کے بارے میں انہوں نے میمز بنائی. اب آپ کے ساتھ میرا انٹرویو ہو رہا ہے، آپ کی بھی جب کمیونٹی پہ چڑھے گی تو آپ کے اوپر یہ میمز بنائیں گے ان کے لڑکے. بھائی میمز بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. مجھے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے جی ان سے. یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، مجھے کوئی ذاتی ان سے رنجش نہیں ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ علمی تحقیقی اصولی اختلاف ہے، جو کہ خود کہتے ہیں اختلاف کرو مجھ سے، اختلاف سے حسن پیدا اصلاح ہوتی ہے. سر آپ کی اصلاح ہو رہی ہے نا، آپ الٹا سیکھ پاؤ گے، آپ ذاتیات پر آ گئے. کیا کہ آپ نے مسجد سے ہٹوا دیا مجھے، انہوں نے مجھے مسجد لے کر دی تھی ایز اے خطیب. تو جب سے میں نے علمی اختلاف کیا نا، انہوں نے کہا میں چاہوں نا آپ کو مسجد سے ہٹوا دوں، اور آپ نے یوں کر دیا. The damage has been done. کیوں کیا؟ جب سے میں نے آپ سے علمی تحقیقی اصولی اختلاف کیا ہے. تو مجھے آپ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے جی ان کے ساتھ، مجھے صرف ان سے علمی اصولی اختلاف ہے جو کہ رہے گا. اللہ ان کو ہدایت دے. جزاک. اچھا جی، میرا اگلا سوال ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جب یہ جہلم گئے تھے اس وقت آپ ان کے بالکل قریبی ان کے ساتھیوں میں سے تھے اور بالکل ان کے ساتھ اٹیچ تھے اور بالکل آپ ان کا دفاع کرتے تھے. تو مفتی طارق مسعود صاحب جب جہلم پہنچے تو مرزا صاحب نے 2 دن تک کوئی رپلائی نہیں دیا، اور تیسرے دن انہوں نے پھر اپنا ایک بیان جاری کیا، اور اس میں یہ کہتے تھے کہ میں یعنی جیل میں نہیں تھا اور میرے تک کوئی خبر نہیں پہنچی. ان دنوں میں آپ بالکل ان کے قریب تھے، آپ بالکل ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے. تو کیا واقعی ان تک کوئی خبر نہیں پہنچی؟ مفتی صاحب وہاں 48 گھنٹے وہاں پر گزارے انہوں نے، اور وہاں مختلف ان کے پھر بیانات بھی ہوئے. تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک کوئی بات نہیں پہنچی؟ اس میں سچائی کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامنے یعنی ابہام ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے تک کوئی بات پہنچی نہیں، میرے تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی، یہ خفیہ طور پر آئے ہیں اور یہ چھپ چھپا کر آئے ہیں اور چھپ چھپا کر یہ یہاں سے چلے گئے. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ فرمائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے تو میں اٹیچ تو علماء دیوبند کے ساتھ تھا، پھر ہاں جی ہو چکا. تو مگر میں نے اس وقت پلٹی کھائی تو یہ غلط تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بلکہ شاہد اور بلال کے چینل پر انٹرویو دیا، بلکہ انہوں نے خود ہی میری ویڈیو چڑھا دی تھی انجینئر مرزا علی نے اپنے آفیشیل پیج پہ کمیونٹی پہ، کہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم شہر کی میں نے بات کی تھی نہیں ہے، مگر وہ ضلع جہلم کے اندر تھے. مجھے چاہیے تھا پوری تحقیق کر کے میں بات بتاؤں. ایک شاندار چوک میں ویڈیو بنائی مفتی طارق مسعود صاحب نے، جو جہلم کا مین چوک ہے، ویڈیو بنائی سر، تو کتنی بڑی بات ہے. پھر ایک ویڈیو بنائی سول ہاسپٹل کے باہر جاتے ہوئے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ویڈیو، انہوں نے خود ہی کہا تھا مفتی صاحب آپ آ جائیں، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جب کہا تھا کہ آپ کیمرے کی طرف منہ کر کے کہہ دیے مفتی صاحب پریشان نہ ہو، تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس کراچی جا چکا ہوں جی. انہوں نے اپنے چینل پر بھی میری ویڈیو چلائی ہوئی ہے، اور میں نے اسے بڑی مسئلے میں کہا تھا کہ میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے ہمارے علماء ہیں. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ رپلائی دیں، مگر انہوں نے جان کے سی ٹی ڈی والوں کو ملوث کر دیا کہ سی ٹی ڈی والے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ بھائی آپ ان کو کہ آ جائیں، آپ ویڈیو بنا دیں کہ آ جائیں. اتنی ساری بات تھی. مفتی طارق مسعود صاحب ملنے ہی کی گھر سے ایکچولی گئے تھے، اور ان کا ابھی بھی دوبارہ ونس اگین آ رہے ہیں جمعرات کو نا 23 جی اسلام عالمگیر آ رہے ہیں. تو اب انجینئر صاحب کہتے ہیں جی کہ
सुलह मेरी हो गई है, तो वो कहते हैं मेरी कोई सुलह बोला, कौन सी सुलह भाई, इख्तिलाफ तो उधर ही है। ये पहले तौबा करें अपने गलत बातों पर, तो सुलह हम कर लेंगे। ज़ाहिर है ये गलत बयानी करते हैं, उनके ब्लाइंड फॉलोवर पहले पागल हो चुके हैं जी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब दोबारा आ रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं जी। ये जेलम के अंदर थे, घर के अंदर छुप कर बैठ गए थे, सारे अपने बिलों के अंदर घुस गए थे सारे इनके स्टूडेंट। बल्कि मैंने भी फ़ोन किए थे, यार निकलो बाहर, कोई निकलो यार, कोई दम खाम दसो। सब खामोश, सब। हाँ जी मैंने फ़ोन किया, यार वो कुछ करो यार, निकलो निकलो, इससे पहले निकाले जाओ, मगर जो है वो नहीं जनाब रिस्पॉन्स आया। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने डैमेज बिन हैज़ बिन डन कर दिया। फिर उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया हुआ, तो चले गए। वो क्या करते हैं, इनका ये स्टांस है कि इन्होंने हमें बताया, तो भाई बताएं तो वीडियो तो बना दी थी ना। फिर ये स्टांस है कि संडे को क्यों नहीं है, भाई संडे को तो क्या मतलब, आप कहते हैं आप वीडियो बनाते, आप संडे को आ जाए। तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं रुक जाता उधर, आपने वीडियो नहीं बनाई, आप बैठना चाहते नहीं थे। और इसी तरह मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इनको चैलेंज करता हूँ, क्या कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अमर बिन आस रज़ी सहाबी हैं। इनके बारे में जो इन्होंने गलत बयानियाँ की हैं, बकवास की हैं, तो मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया। और अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। टाइम क़यामत ताकि आए बात करें, क्या कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अक़ायद जो हैं वो इजमा उम्मत से साबित हैं, और इजमा उम्मत दलील है। आए बात करें। आप कहते हो ना इशर रसूलुल्लाह ये गलत है, तो अल्लाह के बंदे आपका एक स्टूडेंट है खुरम, उसका नाम है, उसने ख्वाब में आपको देखे ला इलाहा इल्लल्लाह अली मिर्ज़ा रसूलुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह, वो क्या है फिर, उसको मैंने कहा तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर। तो इस पर भी आप ज़रा जवाब दें ना इंजीनियर साहब कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंजीनियर रसूलुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह, ठीक है। उस पर तो आप कतगन आपने यानी कि फतवा लगा दिया, और अपने ऊपर जब अपनी दोनों पर के ऊपर पाँव आया तो फिर चीख निकल गई आपकी। और इसी तरह इन्होंने जनाब और ऐसी सी बातें की हुई हैं। तो इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम सोशल मीडिया में बताता रहूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा इमाद भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा से मुफ्ती साहब इनको चैलेंज दे दें और दोबारा से कहीं इनके साथ सेटिंग कर लें बैठने की, और पूरी जो बात है, जो इख्तलाफी जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इंजीनियर साहब दोबारा मुनाजरे के लिए तैयार हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये सामने बैठेंगे, क्योंकि और ना ही मुफ्ती साहब बार बार देखें ना, वो भी एक आलिम है, उनका अपना एक कालिबा स्टेटस है, तो ये तो सूए अदब है, वो दोबारा बार बार आए हैं। और ये तो ये नहीं ना कोई एक बहुत बड़े हैं कुछ, ना ये आलिम है, ना ये हाफिज़ है, ना ये कारी है, इनको कुरान देकर भी पढ़ना नहीं आता। अच्छा जी, इवन के तरावी में ये कुरान पाक उठा के पढ़े थे। लेकिन अभी तो मैंने सुना कि ये कहते हैं तरावी को नमाजी कोई नहीं। जी गलत बयानी करते हैं ना जी। ये गामदी साहब के चेले बन जाते हैं ना उस वक्त। जावेद गामदी साहब को इन्होंने बड़ा अपना अब्बा बनाया हुआ है स्कॉलर के लिहाज से, ठीक है। गामदी साहब यही स्टांस रखते हैं कि तरावी की ज़रूरी नहीं है, तो आया तो सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूम है हदीस शरीफ का, कि तरावी के एक सजदे पर 1500 अल्लाह नेकियां देगा। मगर इनको नेकी नहीं चाहिए, इनको बुराइयाँ चाहिए। तो इस रविश पर जा रहा है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप नहीं आएंगे जी, वो आएंगे अपने तो एक अलग बात है मुफ्ती साहब आए या ना आए, लेकिन अगर मिर्ज़ा साहब यानी दोबारा हौसला कर सकते हैं इतना बड़ा कि यहाँ मेरे ख्याल में इन्होंने चैलेंज करने छोड़ दिए। उसके बाद पहले बड़े वो चैलेंज तो किया करते थे, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो चैलेंज नहीं करते। चैलेंज इसलिए नहीं करेंगे, पहले जो इनके साथ हुई है ना कुत्तों जैसी, इसलिए नहीं करते। आप दोबारा करेंगे तो और फंस जाएंगे। मैंने इनको कहा था, इन्होंने मुझे फ़ोन पे भी कहा कि मुफ्ती अपना मौलाना इलियास गुम्मन साहब अगर मुझे हुकूमत इजाज़त दे तो इलियास गुम्मन साहब आ जाएं। वो अल्लाह के बंदो, इलियास गुम्मन के सामने आप 1 मिनट के नहीं बैठ सकते। मौलाना इलियास गुम्मन साहब के सामने आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते। हाँ जी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो फिर चलो थोड़े से मॉडरेट है ना, इलियास गुम्मन साहब तो बड़े मुनाज़र हैं, उनके सामने तो नहीं बैठ सकते आप, इल्मी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उनसे बात की हुई ऑलरेडी, तो मैंने माशाल्लाह वो तो बड़े अच्छे पाए के आलिम और मुनाजिर हैं। तो इनकी शुड़लें हैं, ड्रामेबाजी है इनकी, जो कि लोगों ने देख ली अल्लाह के फजल से। अच्छा इमाद भाई, कुछ ऐसी यानी कि बातें हैं या कोई ऐसा एक सवाल है कि उसके अंदर मैं कुछ ये पूछना चाहूँगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, कुछ अंदर की बातें कुछ सामने आ जाएं, क्योंकि आप तो उनके घर के फ़र्द रहे हैं
ان کے اندر سے آپ نکل کر آئے ہیں اور آپ ان کی جو اندر کی باتیں ہیں جو آف کیمرہ باتیں ہیں اور جو کیمرے کے اوپر جو باتیں ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آن کیمرہ ان کی یعنی کہ پرسنالٹی کیا ہے اور کیمرے کے پیچھے یہ کس طرح کے ہیں مرزا صاحب؟ جی آف کیمرہ تو یہ ان کا ایک قاسم عزیز اسٹوڈنٹ ہے جو تھا، چلا گیا ان کو چھوڑ کر. انہوں نے ان سے اختلاف کیا 5B ریسرچ پیپر میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو انہوں نے کہا اس میں آپ کی ضعیف حدیثیں ہیں، تو انہوں نے کہا تیرا نگاہ ٹوٹ گیا. ہاں جی. اور اسی طرح میں نے بھی اور بھی دیگر لوگوں نے ان سے جب اختلاف کرتے ہیں آف کیمرہ تو لڑ پڑتے ہیں. یہ اچھا، یعنی کوئی اسٹوڈنٹ ان سے اختلاف نہ کرے، یہ کہتے ہیں کہ میرے سے اختلاف گویا کہ نبی کے ساتھ اختلاف کرنا ہے. اچھا، ہاں جی یہی مطلب ہے نا. یہ اور ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ میڈیکل رائے میں ہوتا ہے، وہ بھی 50 سال کا بندہ ہے، مجھے اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سب منافق ہیں، تو ایک ہم ٹھیک ہیں. تو اطمین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب کو برا کہتا ہے وہ خود برا ہوتا ہے، تو یہ خود برے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے جی. یہ نکاح تڑواتے ہیں میرے ساتھ، انہوں نے ذاتیات پر آگے مسجد انہوں نے مجھ سے چھڑوا دی طریقے سلیقے ایڈیکیٹ سے، اور ریکارڈنگ میرے پاس ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات پر یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ نہ بولے تو ان کا کام ہی نہیں چلتا میرے بھائی. تو انجینئر مرزا علی صاحب ایک فرقہ جی، صاف بات ہے فرقہ ہے، اور یہ فرقہ جو ہے اپنی موت ہی مر جاتی ہے. جو بھی فرقی بناتے ہیں یہ کہتے ہیں جی دیوبندی فرقہ ہے. دیوبند والوں نے کبھی نہیں کہا ہمارا ایک فرقہ ہے، یہ ایک شہر کا نام ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی دیوبندی بریلوی. میرا ایک سوال ہے ان سے، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے وہ سروں کے تاج ہیں. کیا غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے فرقہ بنا لیا تھا نا، نعوذ باللہ. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا سے ہیں، وہ بخاری کیا وہ فرقہ بن چکا تھا؟ امام ترمذی ترمذ سے تھے، کیا وہ ترمذی جو فرقہ بن چکا تھا؟ یار یہ غلط بیانی ہے یار، یہ اصطلاحات ہیں ایکچولی. تو انہوں نے غلط گائیڈ کی امت میں، غلط ٹرانسفر کی یہ بات تاکہ ڈی ٹریڈ کر سکیں. مگر ہم انشاءاللہ زندہ ہیں جناب، ہم کھڑے ہیں، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک کہ اللہ کے فضل سے آئیں بات کریں مجھ سے. آپ دودھ کا دودھ پانی نہ کر دو. مجھے کہنا یار آپ کی جو خرافات ہیں آف کیمرہ یہ جناب وہ چور ہیں، آن کیمرہ یہ ایسے حسرے ہوتے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری ان کی ایکٹنگ ہے. اور یہ خود کہتے ہیں میں جان کے کرتا ہوں غلط باتیں تاکہ مجھے لتر پڑیں. یہ لتروں کے قابل ہیں. شکر کرو تو انہوں لتر پہ نہیں ہلے پہنے چاہتے ہیں ویسے، کیونکہ آپ ہے ہی سے قابل ہیں. آپ نے یہ ایک واقعہ سنایا ہے ان کے کسی اسٹوڈنٹ قاسم بھائی کو واقعہ سنایا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ گئے اختلاف کی وجہ سے. اس طرح کے اور بھی آپ کے سامنے کچھ واقعات ہیں اس طرح کے کہ جن میں ان کے جو کافی سارے اسٹوڈنٹ علمی اختلاف کی وجہ سے کسی نے کوئی اختلاف کیا ہو اور انہوں نے اس کے اوپر یعنی کہ اکیڈمی سے نکال دیا ہو یا ان کوئی سخت قسم کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہو، کچھ ایسی باتیں ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ہیں. جیلم میں کئی ایسے یعنی کہ دکاندار ہیں، سنیارے تھے، یعنی کہ سونے کا کام کرتے ہیں، زیب بھائی ہو گئے، کئی ایسے دوست ہیں. جب انہوں نے بشارت بھائی ہیں ان سے علمی اختلاف کیا تو انہوں نے کھری سنائی تو انہوں نے چھوڑ دیا ان کو. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا فرقہ بنا رہے ہیں. یہ ان کی بات میں ادھر تک میں پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، علمی تحقیقی اصولی اختلاف کر رہا ہوں، جو کہ ان سے کوئی بھی کرتا ہے تو ان کو یہ فارغ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ جن اسٹوڈنٹس کے آپ نام لے رہے ہیں مرزا صاحب کے، اگر ان سے ہم نے ملنا ہو، ان سے کچھ انٹرویوز کرنے ہوں تو کیا یہ کیمرے کے اوپر یہ کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ جی میں اپنی بات تو کی میں حسینی ہوں اللہ کے فضل سے، میں صدیقی بھی ہوں، میں فاروقی بھی ہوں، یہ نسبتیں ہیں. میں عثمانی بھی ہوں، میں عالوی بھی ہوں، میں جناب اعظم معاویہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، اور میں حنفی بھی ہوں، اور میں قادری بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں. اللہ کے یہ نسبتیں ہیں. سب سے بڑی بات نسبت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی اس کے بعد یہ ساری نسبتیں ہیں. میں نے تو کیمرے میں آ کے میں نے حق سچ بات کر دی ہے. باقی ان کے جو قاسم عزیز ہیں انہوں نے یوٹیوب پر باتیں کی ہوئی ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے آپ بات کریں. اور مبین بھائی ہیں جو کہ اسلام آباد ہوتے ہیں تو وہ بھی ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ آئیں، سامنے آئیں، بات کریں. اور انجینئر عباس بھائی ہیں وہ حیدرآباد کے ہیں. ایسے کئی دیگر
جو ہیں لڑکے ہیں جو واقعی کم و بیش کتنے تعداد کے اندر لوگ ان کو چھوڑ کے چلے بہت بڑی تعداد ہے جی، ویسے تعداد تو بہت بڑی ہے، تقریباً ہزاروں میں ہوگی، آئی تھنک سو، جی 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 ہزاروں میں ہوگی، یعنی کہ انگلیوں میں نہیں گن سکتے آپ، ہزاروں میں ہے، ہاں یہ بات تو پکی ہے، 100%، ہزاروں کی تعداد میں ان کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اندر کی باتیں ہیں اور جو گھر کا جو مین ایک فرد ہے وہ ساری حقیقت ہمارے سامنے اس کو کھول رہا ہے کہ کیمرے میں تو ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے، ان کی سخت کی وجہ سے، اور ان کی جو صحابہ کے اوپر تنقید کرنا اور علماء کے اوپر بے جا تنقید کرنا، اور جو اکابرین امت ہیں، اکابرین دیوبند نہیں، اکابرین امت ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح جو بڑے بڑے جو علماء مفسرین اور محدثین ہیں، یعنی ان کے اوپر بد زبانی کرنے کی وجہ سے، سخت الفاظ جملے کسنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے مولانا احسان صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے میری وجہ سے اتنے جڑ گئے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا میری وجہ سے کتنے ٹوٹ گئے۔ تو یہ بھی بات میرے خیال میں ان کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو ہم مشکور ہیں بھائی عماد الاسلام صاحب کے کہ آئیے خصوصی انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور گجرانوالہ ہمارے پاس یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کافی ہمیں وقت دیا ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ بھائی عماد صاحب جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس طرح کی بہت ساری جو باتیں ہیں، جو اندر کی باتیں ہیں، ہم ان سے وہ پوچھ کے آپ کے سامنے وہ لاتے رہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔